بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 3 تلک الرسل، اور آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 8، جو کہ آغاز ہو رہا ہے ہمارا آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 80 تک۔ 9 ہی آیات ہیں ہماری۔ سب سے پہلے ہم اس کا مختصر خلاصہ کریں گے، اس کے بعد لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اس کے بعد ہم انہی آیات کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 72 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، چونکہ پیچھے اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے ایک دوسرے گروہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ مومنوں پر یہ نازل ہوئی ہے کتاب، انہی کا تذکرہ آئے گا ہمارے پاس۔ اور اہل کتاب کی ایک اور گمراہی، یعنی لین دین میں دیانتداری اور دینی احکام صرف اس لیے ہیں کہ اپنے ہم مذہب افراد کے ساتھ کوئی بدمعاملگی نہ کی جائے۔ اگر کوئی دوسرا گروہ ہو تو اس کے ساتھ سچائی اور دیانتداری ویسے پیش آنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کے ساتھ پوری امانت اور دیانتداری کے ساتھ پیش آیا جائے۔ کافروں کا مال جس طریقے سے بھی ملے وہ ہمارے لیے جائز ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ دیانت ہر حال میں دیانت ہے، اور خیانت ہر حال میں خیانت ہے، یعنی وہ مومن کے ساتھ ہو وہ کافر کے ساتھ ہو، خیانت تو خیانت ہے۔ دین مذہب کے اختلاف سے نیکی، اچائی اور بدی کے حقائق تبدیل نہیں ہو سکتے۔ جو شخص بھی کسی کے ساتھ بددیانتی کرتا ہے، خواہ اس کا تعلق کسی گروہ سے ہو یا کسی بھی، یعنی وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی گروہ سے ہو، وہ مواخذے کے قابل اور گناہ گار ہے۔ قیامت کے روز اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بخشش اور رحمت سے محروم ہی رکھیں گے۔ پھر آگے اہل کتاب کے علماء فقہاء اور مشائخ کی مزید گمراہیوں کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلی تو یہ کہ ان کے طرز عمل نے تمام قوم کو روح ہدایت سے محروم کر رکھا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ان میں سے ایک روح اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی شرح اور تفسیر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، لیکن ہوائے نفس کی بنا پر اس کے معانی میں تحریف کر دیتا ہے۔ یعنی قرآن کی کتاب تو پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہیں، جو ان کے پاس ہے وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے معنی میں تحریف کر دیتے ہیں، اور لوگ یہ باور کرنے پر مجبور ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب کا بیان ہے، حالانکہ یہ کتاب اللہ کا بیان نہیں ہوتا، یہ ان کے فقیہوں کی ذاتی آراء اور اختراع پر دازیاں ہوتی ہیں جو کہ وہ خود سے گھڑ لیتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ انہوں نے عام بندگان خدا کو اپنا غلام بنا لیا ہے، اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ نیک و بد، حلال اور حرام، اور جنت اور دوزخ کا تمام اختیار انہی کے پاس ہے، حالانکہ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کے احکام کی جگہ انسانوں کے گھڑے ہوئے احکام کی اطاعت کریں۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو کتاب اور نبوت عطا فرمائی ہوئی ہے تو تاکہ وہ لوگوں کو احکام الہی کی طرف دعوت دے، تو وہ کیوں کر لوگوں سے کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ وہ کہے گا کہ ربانی انسان بن جاؤ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ان کو جوڑنے کی کوشش کرے گا۔ یعنی جس کو اللہ نے خود کتاب دے کر، حکمت دے کر، نبوت بخش دی، تو وہ اللہ کے ساتھ ہی جوڑے گا لوگوں کو، یہ ان کا گمان غلط ہے۔ الحمدللہ جی، یہ تھا تعلیم قرآن سے ہمارا مختصر خلاصہ۔ آپ دیکھتے ہیں کچھ احسن البیان سے اس کی تفسیر کے احوال دیکھتے ہیں۔ یہ یہودیوں میں سے ایک فرقے کے ایک اور مکر کا ذکر ہے، جس سے وہ مسلمان کو گمراہ کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے باہم طے کیا
کہ صبح کو مسلمان ہو جائیں اور شام کو پھر اپنے دین میں واپس آ جائیں، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی اپنے اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو کہ یہ لوگ قبول اسلام کے بعد دوبارہ اپنے دین میں واپس چلے گئے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ اسلام میں ایسے عیوب اور خامیاں ہوں جو ان کے علم میں آئی ہوں۔ یہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ تم ظاہری طور پر تو اسلام کا اظہار ضرور کرو، لیکن اپنے ہم مذہب یہود کے سوا کسی اور کی بات پر یقین مت کرنا۔ یہ ایک جملہ معترضہ ہے جس سے ان کے مکر و حیلہ کی اصل حقیقت واضح کرنا مقصود ہے کہ ان کے حیلوں سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جس کو ہدایت دے دینا چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ تمہارے ہیلے اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ یہ بھی یہودیوں کا قول ہے اور اس کا عطف ولا تؤمنوا پر ہے، یعنی یہ بھی تسلیم مت کرو کہ جس طرح تمہارے اندر نبوت وغیرہ رہی ہے یہ کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، اور اس طرح یہودیت کے سوا کوئی اور دین بھی حق ہو سکتا ہے۔ آگے پھر ہمارے پاس وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ آیت آتی ہے۔ اس آیت کے دو معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہود کے بڑے بڑے علماء جب اپنے شاگردوں کو یہ سکھاتے کہ دن چڑھتے ایمان لاؤ اور دن اترتے کفر کرو، تاکہ جو لوگ فی الواقع مسلمان ہیں وہ بھی مذبذب ہو کر مرتد ہو جائیں، تو ان شاگردوں کو مزید یہ تاکید کرتے تھے کہ یہ دیکھو، صرف ظاہراً مسلمان ہونا، حقیقتاً اور واقعتاً مسلمان نہ ہو جانا بلکہ یہودی ہی رہنا، اور یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ جیسا دین، جیسی وحی اور شریعت اور جیسا علم و فضل تمہیں دیا گیا ہے ویسا ہی کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے، یا تمہاری بجائے کوئی اور حق پر ہے تمہارے خلاف جو اللہ کے نزدیک حجت قائم کر سکتا ہے اور تمہیں غلط ٹھہرا سکتا ہے۔ اس معنی کی روح سے جملہ معترضہ کو چھوڑ کر عند ربکم تک یہود کا قول ہوگا۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ اے یہودیوں، تم حق کو دبانے اور مٹانے کی یہ ساری حرکتیں اور سازشیں اس لیے کر رہے ہو کہ ایک تمہیں اس بات کا غم اور جلن ہے کہ جیسا علم و فضل، وحی اور شریعت اور دین تمہیں دیا گیا تھا، اب ویسا ہی علم و فضل اور دین کسی اور کو کیوں دے دیا گیا ہے۔ دوسرا تمہیں یہ اندیشہ اور خطرہ بھی ہے کہ اگر حق کی یہ دعوت پم کر دی اور اس نے اپنی جڑیں مضبوط کر لیں تو نہ صرف یہ کہ تمہیں دنیا میں جو جاہو وقار حاصل ہے وہ جاتا رہے گا، بلکہ تم نے جو حق چھپا رکھا ہے اس کا پردہ بھی فاش ہو جائے گا، اور اس بنا پر یہ لوگ اللہ کے نزدیک بھی تمہارے خلاف حجت قائم کر بیٹھیں گے، حالانکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین شریعت اللہ کا فضل ہے اور یہ کسی کی میراث نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ یہ فضل کس کو دینا چاہیے۔ الامیین، ان پڑھ جاہل سے مراد مشرکین عرب ہیں۔ یہود کے خائن لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ چونکہ مشرک ہیں اس لیے ان کا مال ہڑپ کر لینا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح کسی کا مال ہڑپ کر جانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ اور بعض تفسیری روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے بھی جب یہ سنا تو سن کر فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا، زمانہ جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں تلے ہیں سوائے امانت کے کہ وہ ہر صورت میں ادا کی جائے گی، چاہے وہ کسی نیکوکار کی ہو یا بدکار کی۔ اسے ابن کثیر اور فتح تقدیر نے روایت کیا ہے۔ افسوس ہے کہ یہود کی طرح آج بعض مسلمان بھی مشرکین کا مال ہڑپ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دارالحرب کا سود جائز ہے، لیکن ان کا علمی دوغلا پن دیکھیے کہ جس ملک کو دارالحرب کہہ کر اس طرح کا مال کھاتے ہیں اس سے لڑنے کے لیے کبھی تنکا بھی نہیں اٹھاتے۔ اپنا عہد پورا کرنے کا ذکر آ رہا ہے کہ تم اپنا عہد پورا کرو، اس کا مطلب ہے وہ عہد پورا کرے جو کہ اہل کتاب سے یا ہر نبی کے واسطے سے ان کی امتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں لیا گیا ہے، اور اللہ سے ڈرے یعنی اللہ تعالیٰ کے محارم سے بچے اور ان باتوں پر عمل کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایسے لوگ یقیناً مواخذہ الہی سے نہ صرف محفوظ رہیں گے بلکہ محبوب باری تعالیٰ ہوں گے۔ مذکورہ افراد کے برعکس دوسرے لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے، اور یہ دو طرح کے لوگوں کا شامل ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو عہد الہی اور اپنی قسموں کو پس پشت ڈال کر تھوڑے سے دینی مفادات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچتے یا کسی کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ نیز فرمایا، 3 آدمیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام نہیں کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔
ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنا سودا بیچتا ہے۔ صحیح مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ متعدد احادیث میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ابن کثیر اور فتح تقدیر نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ یہ یہود کے ان لوگوں کا تذکرہ آگے آ رہا ہے جنہوں نے کتاب الہی یعنی تورات میں نہ صرف تحریف اور تبدیلی کی بلکہ دو جرم اور بھی کیے۔ ایک تو زبان کو مروڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے جس سے عوام کو خلاف حقیقت تاثر دینے میں وہ کامیاب رہتے۔ دوسرے وہ اپنی خود ساختہ باتوں کو من عند اللہ یعنی وہ من عند اللہ باور کرواتے تھے۔ اپنی خود ساختہ باتوں کو من عند اللہ باور یعنی اللہ کی طرف سے ہے یہ اس طرح سے کہتے تھے۔ بدقسمتی سے امت محمدیہ کے مذہبی پیشواؤں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ تم اپنے سے پہلی امتوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے کے مطابق بکثرت ایسے لوگ ہیں جو کہ دنیاوی اغراض یا جماعتی تعصب یا فقہی جمود کی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں۔ پڑھتے قرآن کی آیت ہیں اور مسئلہ اپنا خود ساختہ بیان کرتے ہیں۔ عوام سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے یہ مسئلہ قرآن سے بیان کیا ہے، حالیہ کہ اس مسئلے کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، یا پھر آیات میں معنوی تحریف اور ملمہ سازی سے کام لیا جاتا ہے تاکہ باور یہی کرایا جائے کہ یہ من عند اللہ ہے، اعاذنا اللہ منہ۔ یہ عیسائیوں کے بارے میں آگے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ ایک انسان تھے جنہیں کتاب و حکمت اور نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا، اور ایسا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے پجاری اور بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہتے تھے کہ رب والے بن جاؤ، یعنی ربانیین، ربانی واحد جو رب کی طرف منسوب ہو اس کو کہتے ہیں۔ نون اور الف کا اضافہ مبالغے کے لیے کیا گیا ہے، جیسے بڑی داڑھی والے کو لحیانیون کہتے ہیں، یعنی بڑی لٹوں والے کو جمانیون اور موٹی گردن والے کو رقبانیون کہا جاتا ہے۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے۔ یعنی کتاب اللہ کی تعلیم و تدریس کے نتیجے میں رب کی شناخت اور رب سے خصوصی ربط و تعلق قائم ہونا چاہیے۔ اسی طرح کتاب اللہ کا علم رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بھی قرآن کی تعلیم دے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ جب اللہ کے پیغمبروں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیں تو کسی اور کو یہ حق کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے؟ اس میں ان علماء اور مشائخ کے لیے سخت زجر اور توبیخ ہے جو اپنی طرف سے شریعت سازی کرتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر نے اس کو روایت کیا ہے، یعنی نبیوں اور فرشتوں یا کسی اور کو رب والی صفات کا حامل باور کرانا یہ کفر ہے۔ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد ایک نبی یہ کام بھلا کس طرح کر سکتا ہے؟ کیونکہ نبی کا کام تو ایمان کی دعوت دینا ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا نام ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی شان نزول میں یہ بات بیان کی ہے کہ بعض مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی اجازت مانگی کہ وہ آپ کو سجدہ کریں۔ چونکہ پہلی امتوں میں تعظیم سجدہ جائز تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی صحابہ کرام نے اس طرح اجازت مانگی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ فتح تقدیر نے اس کو روایت کیا ہے، اور بعض نے اس کی شان نزول میں یہ کہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرح اس طرح عبادت کریں اور پرستش کریں جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں یا کسی کو اس کا حکم دیں۔ اللہ نے مجھے نہ اس کے لیے بھیجا ہے نہ ہی اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن کثیر بحوالہ سیرت ابن ہشام میں اس کو روایت کیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ، اور اب ہم کرتے ہیں اپنا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت آیت نمبر 72 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک۔ و اور قالت کہا، طائفتن ایک گروہ نے، قالت قال یقولو سے ہے، قول اس کا مادہ ہے اور یہ فعل ماضی کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ آ رہا ہے۔ تو مؤنث کا صیغہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے کیونکہ آگے طائفتن گروہ یا قوم، قبیلہ، عربی گرامر میں یہ بھی مؤنث ہی پروناؤن کیے جاتے ہیں، اس لیے یہاں پہ اس کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ من سے، من حرف جارہ ہے، اہلی اہل، الکتابی کتاب والے یا اہل کتاب، آمینو ایمان لے آؤ، آمینو آمنہ یؤمنو سے امن اس کا مادہ ہے،
اور یہ ہمارے پاس فعل امر کا جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ بالذی با حرف جارہ ہے، الذی اسم موصول واحد مذکر کا صیغہ ہے، بالذی اس پر جو، انزلہ نازل ہوئی، انزلہ ینزلو انزال سے ہے، یہ بھی ہمارے پاس فعل ماضی واحد مذکر غائب کا مجہول کا صیغہ ہے۔ علا پر، علا حرف جارہ، الذین ان لوگوں جو، تو یہ الذین پیچھے الذی آ گیا تھا اسم موصول واحد مذکر کا صیغہ، اور یہاں پہ اسم موصول جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس۔ آمنو وہ ایمان لائے، اوپر آمنو آیا ہے ہمارے پاس، الفاظ کے اوپر تھوڑی سی حرکات کے اوپر آپ نظر ثانی کیا کریں۔ اوپر آمنو آیا ہے، وہ آرڈر کا صیغہ ہے، تم ایمان لے آؤ۔ یہاں پہ ہے آمنو، یہ فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، آمن یؤمن امن سے ہی، آمنو وہ ایمان لائے، وجہ شروع میں یعنی سٹارٹ میں، وجہ جو ہے چہرہ اول، وجہ النہار کہتے ہیں، دن کا پہلا حصہ جو ہوتا ہے صبح کو وقت، اس کو وجہ النہار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آغاز، ویسے چہرے کو کہتے ہیں وجہن، لیکن دن کا چہرہ مطلب کہ صبح کا آغاز، النہارہ دن کے، وا اور اکفرو انکار کر دو، اکفرو جو ہے یہ بھی فعل امر کا جمع مذکر کا صیغہ ہے، کفر یکفرو، کفرن اس کا مادہ ہے، آخرہ ہو اس کے آخری حصے یعنی اس دن کے آخری حصے میں تم انکار کر دو، لعلہم تاکہ وہ، یرجعون برگشتہ ہو جائیں، وہ لوٹ جائیں، یرجعون بھی ہمارے پاس رجع یرجعو سے ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، رجعن اس کا مادہ ہے، و اور لا تؤمنو مت بات مانو، لا تؤمنو یہاں پہ لا لائی نہیں ہے، ہمارا فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے صیغے پر داخل ہوا ہے، اور وہی آمن یؤمن سے امن اس کا معنی ہے، تو یہ تؤمنو جو ہے یہ فعل مضارع کا حاضر کا صیغہ ہے جمع مذکر کا ہمارے پاس، الا مگر، لی لیے لام حرف جارہ ہے، من موصولہ ہے یہاں پہ، جو طبیعہ پیروی کی اس نے، طبیعہ یتبع سے ہے، تبعن اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، دینکم دین کی، کم تمہارے، دینکم تمہارے دین کی، قل قل آپ کہہ دیجئے، قول یقول سے ہے، قول اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل امر کا واحد مذکر کا صیغہ ہے، ان بے شک، ان حرف ناصبہ، الہدا ہدایت، ہد اللہ ہدایت ہے اللہ کی، ان یہ کہ، یؤتا وہ دیا جائے، باب فعال سے ہے، ایتاؤن سے مضارع مجہول کا، اور یہ منصوب ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، ان کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا ہے، ویسے یؤتیو ہوتا ہے، یہاں پہ کیا ہے یؤتا، تو یہ ان نے اس کو منصوب کر دیا ہے، احدن کسی ایک کو، مثلا مانند، ما اس کی جو، ما موصولہ ہے، اوتیتم دیا گیا تم کو، یہ بھی عطا یؤتی سے ہے، اتیان اس کا ماتا ہے، اوتی تم جو ہے یہ ہمارے پاس فعل ماضی کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، اور یہ مجہول کا ہے صیغہ، ٹھیک ہے، او یا یحاجو وہ جھگڑا کرے، حاجہ یحاجو سے ہے، اور یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، حاجن اس کا مادہ ہے، کم تم سے، عندہ روبرو سامنے، یا قریب، ربکم تمہارے رب کے، قل آپ کہہ دیجئے، ان بے شک، ان حرف ناصبہ، الفضل فضل یا بزرگی، یہ اس کا اسم منصوب ہے، بی حرف جارہ ہے، میں ید ید ہاتھ کو کہتے ہیں، اللہ اللہ تعالیٰ کے، بی ید اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی وہ دیتا ہے، عطا یؤتی سے یہ بھی ہمارے پاس فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہی اسے، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، شاء یشاء سے فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہمارے پاس، شیئن اس کا مادہ ہے، وا اور اللہ اللہ تعالی، واسع بڑی کشائش والا ہے، وسیع عطا کرنے والا ہے، واسع جو ہے یہ اسم فاعل کے وزن پر ہمارے پاس آ رہا ہے، واسع فاعل کے وزن پر، علیم بڑے علم والا ہے،
یختص وہ خاص کر لیتا ہے، وہ چن لیتا ہے، وہ مخصوص کر لیتا ہے، باب افتعال سے ہے یہ بھی ہمارے پاس، اختص یختص اختصاصن سے مخصوص کرنا، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور مادہ اس کا خصن ہوتا ہے، خا صاد صاد، بی حرف جارہ ہے، سے رحمتی رحمت ہی اپنی، برحمتی ہی اپنی رحمت سے، من یشاء من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، وا اور اللہ اللہ تعالی، ذو والا، الفضلی فضل، العظیمی بڑے، ذو الفضل العظیمی بڑے فضل والا ہے، و اور من سے، اہلی اہل، الکتابی کتاب، من وہ بھی ہیں جو، ان اگر، تأمن تو امانت رکھے، یعنی اگر تو امانت رکھے، امن سے ہے وہ امانتن سے، مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ امینہ یا امن سے، ہو اس کے پاس، بی با حرف جارہ ہے، قنطارن ایک خزانہ ڈھیر، قنطار جو ہوتا ہے ڈھیر کو کہتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا کھٹ جو ہوتا ہے، یؤدی وہ ادا کرے گا، ہی اس کو، یؤدی ہی ادا کر دے گا، باب تفعیل سے ہے، تأدیتن سے، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، الی کا الا حرف جارہ ہے اور کا تیری، تیری طرف، و اور من حرف جارہ ہے، ہم ان میں سے، من ہم ان میں سے، من وہ بھی ہے جو، ان اگر، تأمن ہو تو امانت رکھے، ہو اس کے پاس، بدینارن ایک دینار، لا یؤدیہ لا نہیں، یؤدی وہ ادا کرے گا، ہی اس کو، یہ لائن نفی داخل ہوا اس کے اوپر، اور یؤدی جو ہے ادا کر دے گا، باب تفعیل سے، تعدیت ان سے، یہ بھی مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، الیکا آپ کی طرف، الا مگر، ما دمتا جب تک تو رہے، دمتا کہتے ہیں کہ تو ہمیشہ رہے، تو ٹھہرا رہے، دوامن سے ہے، ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ داما یدوم سے، ما دمتا جب تک تو رہے، یہ فعل ناقصہ میں سے ہے، علی حرف جارہ ہے پر، ہی اس پر، قائمن کھڑا، ذالکا یہ، بانہم اس لیے کہ وہ، قولو وہ کہتے ہیں، قال یقول سے فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، قول اس کا مادہ ہے، لیسا نہیں ہوگا، علینا علا اور نا ضمیر ہے جمع متکلم کی، علا حرف جارہ ہے، ہم پر، فی الامیین امیوں کے بارے میں، فی بھی حرف جارہ ہے اور امیون تھا ویسے تو، فی حرف جارہ کی وجہ سے اس کا اسم مجرور بنا، امیین امیوں یعنی ان پڑھوں کے، سبیل مواخذہ یا کوئی راہ، مثال دی گئی ہے کہ ایک وہ بھی شخص ہوتا ہے، اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ آپ ان کے پاس ایک پورا خزانہ رکھ دیں تو وہ بھی وہ آپ کو لٹا دیں گے، اور اب کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اس کے پاس ایک دینار بھی رکھیں تو وہ واپس نہیں لٹائے گا، خیانت کرے گا، آگے دیکھیے جی، وا اور، یقولون وہ بولتے ہیں، اب یہ بھی قولو پیچھے آیا تھا، اسی سے آگے فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ آ گیا ہے، قولون اس کا مادہ ہے، علا پر، اللہ اللہ تعالی، الکذبہ محض جھوٹ، با اور ہم وہ، یعلمون جانتے بھی ہیں، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں، یہاں پہ واو حالیہ بھی کہہ سکتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں، یعلمون بھی ہمارے پاس علم یعلم سے فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، علم اس کا مادہ ہے، بلا ہاں ہاں کیوں نہیں، من جو، اوفا وہ پورا کرے، بعہدہ اپنے عہد کو، با حرف جارہ ہے، عہدی عہد کو کہتے ہیں، ہی اپنے، بعہدہ اپنے عہد کو، و اور، اتقا وہ ڈرا، اوفا اور اتقا یہ دونوں فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے ہیں ہمارے پاس، اتقا یتقی اتقاء سے ہے، فا تو، ان بے شک، اللہ اللہ تعالی، یحب وہ دوست رکھتا ہے، وہ محبت کرتا ہے، المتقین ڈرنے والوں سے، تقوی رکھنے والوں سے، متقین اسم فاعل ہے ہمارے پاس، جمع مذکر کا صیغہ ہے، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، یشترون وہ حاصل کرتے ہیں، اشترا یشتری سے، اشتراؤن اس کا مادہ ہے اور یہ فعل مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ لیتے ہیں، وہ حاصل کرتے ہیں، بعہدی بدلے عہد کے، اللہ اللہ کے، بعہد اللہ اللہ کے عہد کے بدلے، و اور، ایمانہم ایمان کہتے ہیں قسمیں، سوگند، یمین ان سے، یمین واحد ہوتی ہے اور ایمان جو ہے جمع ہے، ایک ہوتا ہے ایمان، ٹھیک ہے، زیر اور زبر کا فرق دیکھیے، ایمان جو ہے وہ ایمان کو کہتے ہیں جو انسان کی نیت ارادہ ہوتا ہے،
اور ایمان جو ہے یہ قسم کو کہتے ہیں، تو ویسے یمین واحد ہوتی ہے اور یہ ایمان ہے زیادہ قسمیں۔ ہم اپنی، ثمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی سی، ثمنن قلیلاً یعنی تھوڑی سی قیمت کے مول یا دام، تھوڑے سے دام کے بدلے میں، اولئک یہی لوگ ہیں، لا خلاق نہیں کوئی حصہ، لہم ان کے لیے، فی میں، الآخرتی آخرت میں، و اور لا یکلمو نہیں کلام کرے گا، یہ بھی لائے نفی ہے ہمارے پاس فعل مضارع واحد مذکر غائب کے صیغے پر، کلم یکلم تکلیم ان سے ہے، ہم ان سے، اللہ تعالی، و اور لا ینظر یہ بھی لائے نفی داخل ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، نظر ینظر سے، نظر اس کا مادہ ہے، نہ وہ دیکھے گا، الیہم الا اور ہم ہے ان کی طرف، یوم دن، القیامتی قیامت کے، و اور لا یزکی نہ وہ پاک کرے گا، زکا یزکی تزکیتن سے ہے، یہ بھی فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ان کو، و اور لہم ان کے لیے، عذاب ہے، علیم دردناک، و اور ان بے شک، من ہے حرف جارہ سے، ہم ان میں سے، لفریقن لا البتہ یہ لام تاکید ہے، فریقن ایک گروہ، البتہ ایک گروہ، یلوونا جو مروڑتے ہیں، وہ پھیرتے ہیں، وہ مروڑتے ہیں، وہ الٹ پھیر کرتے ہیں، لیون سے رسی بٹنا ہوتا ہے زبان کا پھیرنا، یہ مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، لوا یلوی سے، السینتا زبانیں، لسان جو ہے وہ واحد ہوتی ہے اور السنتا زبانیں بہت ساری زبانیں، ہم اپنی، با حرف جارہ ہے بھی ساتھ، الکتابی کتاب کے، لی تاکہ، تحسبو تم سمجھو، یہ جو لام ہے ہمارے پاس یہ لام کئی ہے، تاکہ کا معنی دیتا ہے اور اس نے مضارع کو مجزوم کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو نون ہے نا، تحسبونا تھا ویسے ہمارے پاس فعل مضارع کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو اس نے کیا کیا، اس کا نون ڈراپ کر دیا ہے، لتحسبو تاکہ تم سمجھو، اور اس کا واحد کیا ہوتا ہے، لتحسبہ، اس نے منصوب کر دیا، اور منصوب کی جو اعراب ہوتی ہے جب سیکنڈ تھرڈ میں آ جاتا ہے، آنی اونا کا ساؤنڈ یہ ختم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہو اسے، من سے، الکتابی کتاب، و اور ما یہاں پہ نافیہ ہے، نہیں، ہوا وہ، من سے، الکتابی کتاب، و اور یقولون وہ کہتے ہیں، یقولون بھی فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا وہ، من سے، اندہ پاس یا طرف سے، اللہ تعالیٰ کی، وما اور نہیں ہوا وہ، من سے، عند اللہ، اندہ جو ہے یہ اسم ظرف بن کے آتا ہے، قریب یا طرف سے، اللہ تعالیٰ، اللہ کی طرف سے نہیں ہے وہ، و اور یقولون وہ بولتے ہیں، علی پر، اللہ تعالیٰ، الکذبہ جھوٹ، و وہ ہم، واؤ یہاں پہ حالیہ لیں گے، حالانکہ وہ، یعلمون وہ جانتے ہیں، ما نہیں، کانا ہے، کانا یکونوں سے، کونن اس کا مادہ ہے، اور کانا فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لی حرف جارہ ہے، لیے، بشرن کسی بشر کے یا انسان کے، ان یہ کہ، یؤتیا عطا فرمائے اسے، دے اس کو، تو ان حرف ناصبہ نے کیا ہے، یؤتیو کو فعل مضارع واحد مذکر غائب کے صیغے کو منسوب کر دیا ہے، یؤتیا ہو گیا، ہو اسے، اللہ تعالی، الکتابہ کتاب، و اور الحکمہ حکومت، حکمہ دیکھیں حکمت کو کہتے ہیں، اور حکمہ جو ہے حکومت کو کہتے ہیں، یعنی زور، دانائی، حکم کرنا، کسی چیز کے متعلق فیصلہ کرنا، یہ مصدر ہے باب نون سے، و اور نبوتا نبوت، ثم پھر، یقول وہ کہے، للناسی لوگوں سے، کونو تم سب ہو جاؤ، کانا یکونو سے ہی وہی کونن اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل امر کا جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے حاضر کا، عبادن بندے، لی میرے بندے، من سے، دونی اللہ کے علاوہ، من دون اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تو من دونی سوائے یا علاوہ، اللہ تعالیٰ کے، و اور لیکن بلکہ، کونو تم بن جاؤ، تم سب ہو جاؤ، ربانیین ربانی یعنی اللہ والے، رب والے، زاہد درویش خدا پرست، اللہ والے، ربانیون کی یہ جمع ہے، منصوب حالت میں ہے، بیما اس لیے کہ، کون تم ہو تم،
کنتم اسی سے کونن سے آگے آ گیا ہمارے پاس فعل ماضی کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تعلمون تم پڑھاتے تعلیم دیتے ہو، علم یعلم سے تعلیم اس کا مصدر ہے، اور یہ ہمارے پاس تعلمون فعل مضارع کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، الکتابہ کتاب کی، تم تعلیم دیتے ہو، تم پڑھاتے ہو، کتاب کی تعلیم دیتے ہو، اور بما اس لیے کہ تم ہو تم تدرسون تم پڑھتے ہو، تم درس دیتے ہو، باب نون سے ہے، یہ بھی درسون اس کا مادہ ہے اور مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور لا یأمر لا نہیں، یأمر لائک کے حکم دے، امرن سے ہے، امرا یأمر، ٹھیک ہے، تو یأمر جو ہے یہ ہمارے پاس فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، کم تمہیں، ان یہ کہ، تتخذو تم بنا لو، اتخذا یتخذو سے ہے یہ ہمارے پاس تتخذو تم بنا لو فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اخذون اس کا مادہ ہے، الملائکۃ فرشتوں، اور النبیین نبیوں کو پیغمبروں کو، اربابن رب کی جمع ہے یہ ارباب، کیا استفہامیہ ہے، یأمرو وہ حکم دے، کم تم کو، بالکفری کافر ہونے کا، بعد اذ جب، انتم تم مسلمون مسلمان ہو چکے ہو، یعنی کیا وہ حکم دے اس بات کا تمہیں کفر کا، تم کفر کی طرف لوٹو گے کیا اس کے بعد کہ جب تم مسلمان ہو چکے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، ربنا ثبت قلوبنا واقدامنا، اللہ ہمارے قدموں کو جمائے رکھنا، ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا، ہمارے قلب کو ثابت قدمی عطا فرمانا، علی دینک اپنے دین پر۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ اب ہم انہی آیات کی تطبیق کرتے ہیں، دیکھ لیجئے آیت نمبر 72 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ وقا میں قوف کو پر پڑھیں گے، آگے الف بھی پر ہوگا، قولت تا پہ ہمس نہیں کریں گے کیونکہ ہم مخرج دونوں ہی حروف آ رہے ہیں ہمارے پاس، اکٹھے ہو رہے ہیں، یہاں پہ ادغام کر دیں گے، ادغام ناقص ہوگا، اس کو ہم مکمل طور پر مدغم کر دیں گے، وقالت لت نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، وقالت طائفۃ من، تو میں تو کو پر پڑھنا ہے، آگے مد متصل واجب ہے 5 کاؤنٹ کرنا ہے، تم میں ادغام الغنہ ہے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، من میں اظہار حلقی کریں گے، اہل الکتابی میں نہیں ہے، اک سے حلق سے ہا ادا کرنا ہے، اس کو قلقلہ بھی نہیں کرنا، اہل الکتابی، اہل الکتابی بھی نہیں پڑھنا، اہل الکتابی سٹاپ کرنا ہے، آمینو میں واو مدہ ہے 2 کاؤنٹ کیجئے ہونٹوں کو گول کر کے، بالذی میں مد منفصل جائز ہے 4 کاؤنٹ کرنا ہے، ضلع میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی ادا کریں گے، علی الذین آمنو میں زین میں دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے یا مدہ ادا کریں گے، آمنو میں پھر واو مدہ، وجہ النہاری میں جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے، ہن نہار میں نون مشدد ہے غنہ واجبہ کریں گے، وکفرو میں کاف کے اوپر ہمس کریں گے، فا کے اوپر ہونٹ گول کر لیجئے، اس کو آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے تاکہ غلطی نہ ہو، اس کو آپ نے وکفرو نہیں کرنا، فا نہیں ہے فو ہے، ٹھیک ہے، فرو، آگے مد منفصل جائز ہے، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے، آخرہ میں خوا بھی پر پڑھنا ہے، را بھی مفخم ہے ہماری پر پڑھنی ہے، ہو میں مد صلہ صغرا کریں گے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، لعلہم میں میم ساکن کا قاعدہ ہے اظہار شفی کریں گے، یرجعون میں را مفخم پڑھی جائے گی، جیم کی آواز آپ نے کسرہ کی باریک رکھنی ہے، یرجے نہیں کہنا، یرجعون، عون پر مد عارض وقفی ہوگی، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، اور اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں، یعنی وہ لوٹ جائیں، اسلام سے پھر جائیں۔ آیت نمبر 73 دیکھ لیجئے،
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ولا نہیں کہنا ہے، ولا کہنا ہے، لام الف لا، الف مدہ پورا ادا کیجئے، تؤمنو میں حمزہ پہ جھٹکا دینا ہے اور نو میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے. الا میں پھر الف مدہ ہے، لمن طبیع میں اخفا کریں گے، نون ساکن کا قاعدہ، اخفا کی ہوگا، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. دینکم میں یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. قل میں قوف کو پر پڑھنا ہے. ان الہدا میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کرنا ہے. ہد اللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے. این یؤتا میں نون ساکن کا قاعدہ، ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. پھر یو میں حمزہ پہ جھٹکا اور تا میں مد منفصل جائز، 4 کاؤنٹ کرنا ہے. احد مثل میں ہا کی آواز وسط حلق سے نکالنی ہے. دم میں ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. مثلا میں آپ نے تھا کے پر سیٹی کی آواز نہیں لانی ہے، مثلا نہیں کہنا، بس یہ زبان کے نوک سامنے اوپر ثنایا الیاء کے سرے کے ساتھ ٹچ ہوگی صرف. مثلا ما اوتی تم، اس کو ماں نہیں کہنا ہے، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے. ما اوتی تم مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے. او میں واو مدہ، تی میں یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. تم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے. او میں واولین ہے، دونوں ہونٹوں کو ناتمام کول کرتے ہوئے ادا کریں گے. یحاجوکم، یحاجوکم، حاج میں مد لازم ہے، کلمی مستقل ہے یہاں پہ کیونکہ الف مدہ کے بعد مشدد حرف آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے. آگے جیم کو سختی سے ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کر لیجئے. واو مدہ آ رہا ہے، کم میں اظہار شفی کریں گے. آئندہ میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے. ربکم میں را مفخم پڑھنی ہے، آگے با کی تشدید ادا کرتے ہوئے. نیچے کسرہ ہے، آواز باریک کر لیجئے، رب نہیں کہنا، ربکم. قل میں قاف پر پڑھنا ہے. ان الفضل میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کرنا ہے. آگے فضل، فضل زبان کی پچھلی جو موٹی کروٹ ہے اوپر داڑھوں کے ساتھ لگائیے، دعد ادا کرنا ہے، اس پر قلقلہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. بید اللہ میں لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے. یؤتی میں پھر پیچھے والی ہی تطبیق ہے، حمزہ پہ جھٹکا اور یا مدہ ہے. آگے من یشاء میں بھی نون ساکن کا قاعدہ ہمارے پاس ادغام الغنہ ہو رہا ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کریں گے. یشاء میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کر کے آگے حمزہ پہ تھوڑے سے جھٹکے کے ساتھ ہم اس کو وقف کر دیں گے. یشاء، واللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے. واسعن میں سین کی آواز کسرہ ہے، باریک رکھی، اور عین کو آپ نے وسط حلق سے ادا کرنا ہے. اس پر تنوین ہے، تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے. آگے علیم میں مد عارض وقفی ہو جائے گی، 6 کاؤنٹ کر لیں گے ہم اس کو کیونکہ وقف حذف کر رہے ہیں یہاں پہ ہم، ٹھیک ہے. ترجمہ سن لیجئے. اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، وہ یہ جسے چاہے دیتا ہے. یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی یا وہ تمہیں خدا کے روبرو قائل معقول کر سکیں گے. یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ کشائش والا ہے بے شک. آیت نمبر 74 دیکھیے. يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یخ میں آپ نے یوخ نہیں کہنا، ٹھیک ہے. یا کو پہلے سے موٹا نہیں کرنا ہے، یا باریک رہے گی. خو کو پر کرنا ہے. یخ، یخ، تسو، تسو، صاد کو پر پڑھنا ہے، صاد کے اوپر ضمہ ہے، صاد کے اوپر تشدید بھی ہے. سختی بھی کرنی ہے آپ نے، سیٹی کی آواز بھی لانی ہے، اوپر ہونٹ گول بھی ہو جائیں گے. یختصو برحمتی میں را مفخم پڑی جائے گی، ہا پہ ہمس کرنا ہے آپ نے، وسط حلق سے ادا کرنا ہے. ہی میں مد صلہ صغرا ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے.
اور یک سے حلق سے ادا کرنی ہے۔ میں یشاء میں وہی نون ساکن کا قاعدہ ادغام غنہ کریں گے، آگے شاء میں مد متصل واجب کر کے حمزہ پر تھوڑا سا جھٹکے کے ساتھ وقف کریں گے۔ واللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ ذوال فضل العظیم میں آپ یہ دیکھیں کہ ذال ہے پہلے، ذال بھی نرمی کے ساتھ پڑھا جائے کہ اس پہ سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ یہ بھی آپ نے زبان کی نوک جو ہے وہ سامنے ثنایا اولیا کے سرے کے ساتھ، یعنی سامنے والے جو اوپر کے دو دانت ہیں اس کے سرے کے ساتھ بس لگے گی۔ فضل العظیم میں پھر داد آ گیا ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے آپ نے، زبان کی کروٹ اوپر داڑھوں کے ساتھ لگے گی۔ عظیم میں وہی زبان کی نوک ہی ہے لیکن سائڈوں سے بھی تھوڑی سی اٹھانی ہے جب آپ ثنایا اولیا کے ساتھ لگانے لگیں گے، کیونکہ غوا کو پر پڑھا جاتا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ آخر پر یا مدہ کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں تو یہاں پہ مد عارض وقفی پیدا ہوگی جس کو 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے بے شک۔ آیت نمبر 75 دیکھیے، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ ومن میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے، اہل کتابی میں اور لل دونوں جگہ پہ ساکن کرنا ہے حروف کو، ان کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا۔ من من ہو، من دونوں جگہوں پہ اظہار حلقی ہو رہا ہے نون ساکن کا قاعدہ، من ہو میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا ہو رہا ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کریں گے۔ بیقین میں نون ساکن کا اخفا پر ہوگا، آگے تو حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے۔ بیقین تنوین کا قاعدہ ہے ادغام غنہ، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ یو ادی ہی، ادی ادی ڈال کے پر تشدید ہے، سختی کیجیے، نیچے کسرہ ہے، آگے ہی میں مد صلہ کبرا ہو رہی ہے، یہاں پہ 4 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ الیک میں مد عارض لین ہوگی، یہ آپ نے 3 سے 4 حرکتوں برابر اس کا وقف کرنا ہے، اور آگے کاف جو ہے وہ ساکن ہو رہا ہے تو اس پر ہمز پیدا ہو جائے گی اگر آپ وقف کرتے ہیں تو، اگر اٹھائیں گے کاف کی فتح تو پھر آپ رواں پڑھیں گے الیک ومنہم، اگر یہاں پہ وقف کر رہے ہیں تو الیک۔ ومنہم من میں من نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی، ہم میں ادغام میں شفی کریں گے، میم ساکن کا قاعدہ۔ من منہم میں اوپر والی ہی تطبیق ہے، بدینار اللہ، دی میں یا مدہ ہے، نا میں الف مدہ، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ رلا میں تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ کریں گے۔ یؤدیہ میں وہی دال کے پر تشدید، ہی میں مد صلہ کبرا ہے، 4 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ الی کا یا لین ہے، الا میں الف مدہ ہے، ما دمتا میں ما میں الف مدہ، دم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی، علیہ میں یا لین ہے، قائما یہاں پہ ہمارے پاس پہلے مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے، اس کے بعد من ہے، قائمن ہے، یہاں پہ وقف ہمارا جو ہے ابدال کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس فتحتین ہے تو اس کو ہم الف مدہ میں بدل کر مد وز کر دیں گے۔ ذالکہ میں دال سیٹی کی آواز نہیں نکالنی ہے، نرمی سے پڑھیں گے۔ بِأَنَّهُم میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کرنا ہے، ہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے۔ قالو میں الف مدہ واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ لیسا میں یا لین، علینا میں یا لین ہے اور آگے الف مدہ ہے۔ فی الامیین میم مشدد غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے یا تشدید والا ہے، اس کے اوپر آپ نے سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے لیکن شین اور جیم نہیں بنانا، اس کی یا کی ساؤنڈ لے کر آنی ہے، اور نیچے کسرہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ فی الامیین فی الامیین سبیل، سبیلن ہے، اگر آپ وقف کرتے ہیں تو پھر مدارس وقفی ہوگی، یہاں پہ 6 کاؤنٹ کر لیں گے کیونکہ وقفے حذف کر رہے ہیں ہم۔ وَيَقُولُونَ میں دونوں واو مدہ ہیں، یہاں پہ قوف کو پر پڑھنا ہے اور آگے واو مدہ، دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ علی اللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، آگے کذیبہ میں دال میں آپ نے نرمی رکھنی ہے، سیٹی کی آواز کذیبہ نہیں کہنا، کذیبہ۔ وہم یعلمون میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے اور یا نہیں کہنا، یا تھوڑا سا منہ کھولا کریں تاکہ عین اپنے وسط میں جا کے سٹاپ ہو جائے کرے۔
یعلمون، آخر پہ منہ نہیں کہنا، منہ آپ نے لکھتے ہی ہیں، آخر آپ کو پتہ ہے منہ میں کیا ہوتا ہے، میم نون ہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو منہ میں غنہ آ جاتا ہے، اضافی ہو جاتا ہے، یہ آپ نے اسٹریٹ آواز جیسے تو بولتے ہیں اسی طرح سے آپ نے مون، وہم یعلمون، مدارس وقفی کر دیں گے، 6 کاؤنٹ کریں گے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس روپوں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی ان پڑھ لوگ ہیں، بس ان کے بارے میں ہم سے کیا پوچھو گی، یہ اللہ پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ آیت نمبر 76 دیکھ لیجئے۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین۔ بلا میں فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، من میں اظہار حل کی کریں گے، اوفا میں واو لین ہے اور آگے فا میں فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ بعہدہ میں عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے، ہا کو عکس حلق سے ادا کرنا ہے، اس پر قلقلہ بھی نہیں کرنا۔ ہی میں مد صلہ صغرا ہے، یہاں 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ واتقا میں تا باریک رکھنی ہے، صرف تشدید آپ نے سختی کرنی ہے، لیکن قو میں آپ نے قو پر کر دینی ہے، الف مدہ ہے اوپر، آپ فتح قائمہ ہے کینچی، اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ فإن اللہ میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کرنا ہے 2 کاؤنٹ کر کے، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ یحب المتقین میں با کے پر تشدید ادا کیجیے اور ہونٹوں کو گول کر لینا ہے، اوپر ضمہ ہے۔ آگے متقین میں بھی تا کو تشدید ادا کرنی ہے، صرف اس کو موٹا نہیں کرنا۔ قین میں قوف کو پر پڑھنا ہے اور آگے مدارس وقفی کر دیں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھیے۔ ہاں، جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو اللہ ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہارے مالوں کو اور تمہاری صورتوں کو، بلکہ وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کا تقویٰ۔ اللہ کے نزدیک کون ہوتے ہیں، اللہ کی محبت والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کے دل میں اللہ سے زیادہ ڈر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ویسے نارمل روٹین میں بھی ہم بچوں میں سے اپنے دیکھ لیں کہ جو بچہ ہماری زیادہ رسپیکٹ کرتا ہے، ہم بات کرتے ہیں فوراً ڈر جاتا ہے، ہماری ناراضگی سے ڈرتا ہے کہ یہ خفا نہ ہو جائے، یا ہماری کسی بات سے ڈرتا ہے کہ اگر ہم نے نہ مانی تو ہمیں ڈانٹ پڑ جائے گی ان کی طرف سے یا کچھ، تو اس بچے پر ویسے ہی پیار آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات پھر ایسے ہی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کا تقویٰ جتنا زیادہ دل میں رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اسی کیٹیگری میں شامل فرمائے اور ہمارے دلوں میں اپنا تقویٰ کوٹ کوٹ کے بھر دے، جبراً بھر دے۔ جو ہمارے اندر خطائیں غلطیاں ہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی دور فرما دے، ہر قسم کے ہمارے دلوں کے زنگ دور کر کے، جتنی میلیں ہیں، جتنی نافرمانیاں ہیں، ان سب کو دور کر کے اپنا تقویٰ ہمارے سینے کے اندر بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جی آیت نمبر 77 دیکھیے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ انہ میں غنہ واجبہ، دینا میں یہ مد ادا کریں گے، یشترون میں شین کے اوپر تفشی پیدا ہوگی اور رونا میں را مفخم پڑھتے ہوئے آگے واو مد ادا کرنا ہے۔ بعہد اللہ میں وہی ہا کو سٹاپ کرنا ہے، عکس حلق سے ادا کرنا ہے، لفظ جلالہ کو آگے باریک پڑھنا ہے، کسرہ آ رہی ہے اس سے پہلے۔ ایمانہم میں یا لین ادا کرنی ہے، آگے ہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع۔ ثمنا قلیلا میں پہلے تنوین کا قاعدہ اخفا پر کریں گے، اخفا حقیقی، اس کے بعد قلیلا میں تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے۔ اولئک میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ لا خلاق، لام الف لا ہے، الف مدہ پورا ادا کیجیے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ خلاق، خا پر پڑھیں گے، لام باریک ہوگا، آگے قوف کو پھر پر پڑھیں گے، خلاق خلاق۔ لہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع، فی الآخرتی میں خوا بھی پر را بھی پر ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، یکلمہ نہیں ہے، منہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے، آگے ہا پہ بھی ضمہ ہے، میم پہ بھی ضمہ ہے، آگے لفظ جلالہ بھی پر پڑھنا ہے۔ لا یکلمہم اللہ
ولا ینظر، ولا ینظر اس کو نہیں کہنا ہے، ورنہ آپ اس کا معنی بالکل اپوزٹ کر دیں گے کہ اور البتہ ضرور دیکھے گا، پھر تو معنی یہ ہو جائے گا اگر آپ پڑھیں گے ولا ینظر، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے لا کا الف مدہ پورا ادا کیجیے گا تاکہ جو لفظ لکھا ہوا ہے وہی آپ اس کا معنی کریں، ولا ینظر اور نہیں دیکھے گا۔ ین میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی کریں گے، اخفا پر کرنا ہے، آگے ذو آ رہا ہے حروف مستعلیہ میں سے، رو بھی پر پڑھنا ہے، الیہم میں یا لین ہے، آگے میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی، یوم القیامتی میں واو لین کا قاعدہ ادا کریں گے، اور قیامتی میں قوف کو پر پڑھنا ہے، یا کے اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ولا یزکیہم میں کاف کے اوپر تشدید ہے، سختی کے ساتھ ادا کیجیے، آگے اس کو یزکیہم نہیں ہے، یا مدہ ہے، کھینچنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں ہونٹوں کو پست کرتے ہوئے، یزکیہم، ہم میں پھر اظہار شفی، ولہم میں بھی اظہار شفی ہے، میم ساکن کا قاعدہ، عذاب علیم میں عذاب نہیں کہنا ہے، قلقلہ نہیں کرنا، صرف تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی کرنا ہے، اور علیم میں بھی عین نہیں ہے، حمزہ ہے، آ کا ساؤنڈ پیچھے، عذاب ہے، عین ادا کرنا ہے، اور آگے علیم کہنا ہے، علیم، اس کو علیم نہیں کہنا ہے۔ علیم کا معنی آپ کو پتہ ہے، علم والا، اور یہ ہے علیم، دردناک۔ مدارس وقفے کر لیں گے، آخر پہ 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، تو جملہ یہ تاکید کے ساتھ ہے کیونکہ شروع میں انا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بے شک جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کو نہ ہی پاک کرے گا، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ یہ دیکھیں اللہ کی آیتوں میں ہمارے بھی بعض لوگ، آپ دیکھیں علماء ہیں یا عام لوگ بھی بات کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے ایسے کہا ہے، اللہ نے تو ایسے کر دینا ہے، اللہ نے ایسے، بعض اوقات بچوں کو ڈرانے کے لیے کوئی نہ کوئی بات مائیں کر دیتی ہیں، تو کوئی بات جو آپ نے اللہ کی طرف سے سنی نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا نہیں کہ میں اس بات کے اوپر یہ مواخذہ کروں گا، خود ساختہ کر کے اللہ کی طرف منسوب کرے گا کوئی بات، یعنی اللہ کے اوپر جو جھوٹ گھڑے گا اس کی سزا لکھی ہوئی ہے کہ نہ اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ بات کرے گا، ان کی طرف دیکھے تک کا نہیں، بلکہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا اور ان کے اوپر دردناک عذاب بھی ڈال دے گا، جو کہ ہمیشہ پھر اسی میں رہیں گے۔ آگے دیکھیے 78 آیت، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وَإِنَّ میں غنّ واجبہ کریں گے، منہم میں پہلے نون ساکن کا اظہار حلقی، پھر میم ساکن کا اظہار شفی، لفریقین، قین یلونا ہے، یہ ری میں یا مدہ ہے، قین میں ادغام الغنہ تنوین کا قاعدہ کریں گے، قوف کو آپ نے پر پڑھنا ہے، آگے اس کو 2 کاؤنٹ کر کے، فریقین یلونا، وونا کہنا ہے، واو ہے، ہون کول کیجیے، وونا، السنتہم بالکتاب میں میم ساکن کا قاعدہ اخفا شفی کریں گے، لتحسبوہ میں ہا وسط حلق سے ادا کریں گے، آگے بو میں واو مدہ ادا کرنا ہے، اور پھر من الکتابی میں لام کے اوپر جھٹکا نہیں دینا، سٹاپ کرنا ہے، وما ہوا میں الف مدہ ہے، ما میں من الکتاب، اگر آپ یہاں وقف کریں گے تو پھر آپ نے با کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، کتاب، اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر اس کی کسرہ ادا کریں گے، وَيَقُولُونَ میں واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، قوف کو پر پڑھنا ہے، ہوا من عند اللہ میں نون ساکن کا قاعدہ، پہلے من میں اظہار حلقی، عند اللہ میں اخفا حقیقی، اور پھر آگے لفظ جلالہ کو باریک پڑھیں گے، وما ہوا من عند اللہ پیچھے والی ہی ساری تطبیق آ رہی ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ میں بھی پیچھے والی ہی ساری تطبیق ہے، صرف لفظ جلالہ کا ہے، اس کو پر پڑھنا ہے، آگے وہم یعلمون میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے، اور یعلمون میں عین وسط حلق سے ادا کر کے آخر پر مدارس وقفی کر دیں گے، 6 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں کہ کتاب یعنی تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں، تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بات جانتے بھی ہیں۔ آیت نمبر 79 دیکھیے، ما کان لبشر ان
يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ماں اور کا دونوں میں الف الف مدہ ہیں، ٹو ٹو کاؤنٹ کرنا ہے۔ لبشرن میں اظہار حلقی کریں گے، تنوین کا قاعدہ۔ این یؤتی میں ہم کریں گے نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ، یو پر جھٹکا دیں گے اور اللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ والحکم میں کاف کے پر حمز کریں گے۔ والنبوۃ میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے اور اوپر آپ دیکھیں ضمہ ہے، با کے اوپر بھی ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے اور واو کے اوپر تشدید آپ نے نبوہ نہیں کہنا ہے، فا کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے، نبوہ، واو کی ساؤنڈ آنی چاہیے، واو کی تشدید ادا کریں۔ والنبوۃ، ثم میں ثا نرمی سے پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نہیں لانی ہے، آگے میم مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے۔ یقولا میں قاف کو پر پڑھتے ہوئے واو مد ادا کرنی ہے، للناسی میں غنہ واجبہ ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ کونو میں واو مدہ ہیں، دونوں ہی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ عباد لی میں تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ کریں گے اور لی میں یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ من دون اللہ میں بھی نون ساکن کا یہاں پہ اخفا کریں گے اور آگے دو میں واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، آگے لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے۔ ولاکن کونو میں بھی نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی، اس کو ولاکن نہیں پڑھنا ہے، ولاکن کونو ربانیین، رو پر پڑھیں گے، با کی تشدید ادا کرتے ہوئے، اوپر فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ربانیین نہیں کہنا ہے، ربانیین، نیین، نیچے کسرہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، یا کی تشدید ادا کرتے ہوئے۔ بیما کن تم میں بھی نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، تم میں اظہار شفیع ہے۔ تعلمون الکتاب میں لام کے اوپر تشدید ادا کیجیے، تا کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجیے، منہ میں مدہ ہے، یہاں پہ بھی ہونٹ گول کر لینا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ وہ بیما کن تم میں وہی تطبیق پیچھے والی، تدرسون میں دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، را مفخم پڑھی جائے گی، اور سو میں را کے اوپر بھی ہونٹ گول کر لیجیے، آگے سو میں بھی واو مدہ ہے، ہونٹ گول کر لینے ہیں، آخر پر مدارس وقفی کر دیں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ تدرسون، ترجمہ دیکھ لیجئے۔ کسی آدمی کو نہیں شایان کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب تم علماء ربانی ہو جاؤ، ٹھیک ہے، پڑھتے پڑھاتے رہو۔ یہ ان کے علماء کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم ان کے بارے میں ایسا نہ کہو کہ کوئی انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تم میرے بندے ہو جائے، ان کو تو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب تم، یعنی کہ تم جو علماء ہو، ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب خدا پڑھتے پڑھاتے رہے ہو۔ آج کی لاسٹ آیا دیکھ لیجیے، آیت نمبر 80۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ولا میں الف مدہ پورا ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ یا مورا ہے، یہاں پہ یا حمزہ پہ جھٹکا دیں گے، را مفخم پڑھی جائے گی، قوم میں اظہار شفیع کریں گے، میم ساکن کا قاعدہ، ال میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ تتخی، تتوخی نہیں کہنا، تو نہیں کہنا ہے، تا باریک رکھنی ہے، صرف تشدید ادا کرنی ہے اس کی، خو کو آپ نے پور کرنا ہے۔ تتخذ ملائکۃ میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ والنبیین میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کرتے نیچے، یا کہ کسرہ قائمہ ہے، تشدید ادا کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ کریے۔ اربابا میں ہم نے را کو مفخم پڑھنا ہے اور آخر میں فتحتین ہے، ہم وقفے ابدال کر لیں گے، الف مدہ سے اس کو بدل کر مد وز کرنی ہے، صرف 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ یا مورکم میں بھی میم کے پر ضمہ ہے، را پہ ضمہ ہے، دونوں ہونٹ گول رکھتے ہوئے، آگے کم میں میم ساکن کا قاعدہ، یہاں پہ ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے، کم بالکفری، یہاں پہ میم ساکن کا قاعدہ اخفا شفیع ہوگا، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ کفری میں فا پہ حمز کریں گے، را باریک پڑھی جائے گی، بعدہ میں عین وسط حلق سے ادا کرنا ہے۔ اذ انتم میں بھی دال کے اوپر نرمی رکھنی ہے اور جھٹکا بھی نہیں دینا، اذ نہیں کہنا، اذ انتم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے اور تم مسلمون میں ادغام شفیع کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے مور میں وہی مدارس وقفی ہے،
6 کاؤنٹ کر لینے ہیں۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو۔ بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جن لوگوں کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں ہمیں پناہ میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کسی قسم کی کجی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا آج کا رکوع نمبر 8 جو کہ تکمیل ہوا سورہ آل عمران کا۔ آپ ایک بار اس کو پورا سن لیجیے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بأهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔
الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ الہی میں اس کلام کو مقبول فرما لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔